اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ سناؤں گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ زندگی چل رہی تھی، زندگی میں تھوڑی بہت مشکلات اور چیزیں ہوتی تھی جیسے ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگتا تھا کہ زندگی کی مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں۔ جس کام کو ہاتھ لگاتی تھی وہ خراب ہو جاتا تھا، نیت میری ٹھیک ہوتی تھی لیکن لوگ دشمن ہو جاتے تھے، خواہ مخواہ کی گھر میں الجھنیں پیدا ہو جاتی تھیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھیں، لڑائیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ اور یہ کہتی ہے کہ میں حیران رہتی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، یا مجھے ہوتا ہے نا کہ میری نیت صاف ہے لیکن میرے ارد گرد سب لوگ ہی میرے دشمن ہو رہے ہیں، ایسا کیا مجھ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ اگر میں اپنے آپ کو بظاہر اپنے کو تھوڑا سا مطالعہ اپنا کرتی تھی یا اپنی پرسنالٹی کو آپ دیکھتے ہیں، اپنی عادات کو جب چیک کرتے ہیں تو کہتی بظاہر مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا تھا، میں جتنی فرض عبادات ہیں وہ میں کرتی تھی، میں کبھی کبھار تہجد کا موقع مل جاتا تھا میں وہ بھی پڑھتی تھی، تھوڑا بہت درود شریف پڑھ لیا، قرآن شریف بہت ریگولر پڑھتی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ میں قرآن شریف ترجمے سے پڑھتی تھی، سیکھ بھی رہی تھی، اور روزہ اذکار کچھ نفلی عبادات بھی میں کر لیتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں اسی اس میں تھی اور ایک دفعہ پریشان بھی تھی، تو کہتی ہیں لیکن مجھے کوئی اشارہ نہ ملے، کچھ سمجھ نہ آئے، اور مشکلات ایسی تھیں کہ بس گھر خراب ہو جاتا اور بس میں چپ کر کے بس دیکھتی رہی تھی، صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن انسان ہوں، تنگ آ گئی، بس پھر یہی ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھتی تھی اور رو دیتی تھی۔ اگر ویسے آپ گھر میں ظاہر ہے جو لوگ گھروں میں فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ ویسے کبھی کسی پریشانی پہ رونا شروع کر دیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، بعض گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے اسے کیا کہہ دیا، خاص طور پہ وہ عورتیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، ایسے کھل کے تو کوئی نہیں رو سکتا۔ تو بھال کی بہن کہتی ہیں کہ بس نماز یا تہجد ہی ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا یا سجدہ کہ جب میں رو لیتی تھی، اور اگر کوئی دیکھتا تھا تو میرے دل کو یہ تسلی ہوتی تھی کہ یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے رو رہی ہوں، اس پہ مجھے کوئی سوال نہیں کرے گا، اگر کوئی سوال کرے گا تو کیا میں کسی کو کیا کہتی۔ تو کہتی بس میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تھک گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں، میری اس کو حل نکالیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور بظاہر کو اتنا گناہ کبیرہ یا چھوٹے موٹے گناہ تو چلے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ اس طرح کا کچھ وہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ کچھ دن گزرے اور میں جیسے چپ سی ہو گئی، اور مجھے پھر ایک خواب آیا، اور خواب میں ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ مجھے ڈرا رہے ہیں، کچھ عجیب سے کام کر رہے ہیں۔ کہتی خواب کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پھر کچھ دن گزرے تو کہتی ہیں کہ میری ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے کہا کہ تمہارے لیے ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ جیسے تمہاری کوئی خوشی ہے لیکن اس خوشی کے موقع پہ جیسے تمہیں قربان کیا جا رہا ہو۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی، بلکہ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا، میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ رات کو صحیح طریقے سے سو ہی نہ سکی، سمجھ نہیں آتا تھا کسی سے کیا بات کروں، کوئی مانے گا میری بات، اگر کوئی مان بھی لے گا تو اس کا حل کیا ہوگا۔ پھر کہتی ہیں کہ کچھ دن گزرے تو میرے دل میں جیسے بار بار خیال آتا تھا کہ اپنے بھائی سے بات کرو۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے گھر کے مسائل اپنے بھائی سے ڈسکس نہیں کیے تھے، بھائی تو بہت دور کی بات، اپنی کبھی کسی بہن، کزن یا اپنے ماں باپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیے تھے، کیونکہ مجھے تھا کہ میں کیا ان کو پریشان کروں، جو میں خود برداشت کر سکتی ہوں وہ کر لوں، ایسی بات پہ ان کو کیا پریشان کرنا۔ اور ویسے بھی یہ بہن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا، کہتی ہیں کہ گھر میں تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، سسرال والوں کے ساتھ، لیکن جب آپ اپنے گھر والوں کو یہ باتیں ہر بات آپ بتاتے رہتے ہیں تو گھر والوں کی ایک رائے آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال والوں کے متعلق بن جاتی ہے، اور وہ اس کے مطابق پھر آپ کے شوہر اور سسرال والوں کی عزت کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جب آپ بہت زیادہ اپنے گھر والوں کے سامنے شکوے شکایات کرتے ہیں اپنے شوہر کے اور سسرال والوں کے، تو پھر آپ کے گھر والے ان کی عزت نہیں کرتے اور وہ عزت نہ کرنے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے اور آپ کے میاں کی تو دوستی ہو گئی لڑائی کے بعد، یا سسرال والوں سے بھی حالات بہتر ہو گئے، لیکن آپ کے گھر والے وہ عزت دوبارہ کبھی نہیں کرتے، اور پھر ان دا اینڈ یہ بات آپ ہی کو چبھتی ہے۔ اب بہرحال میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا، جیسے کوئی آواز کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا، مسلسل مجھے کہہ رہا تھا اپنے بھائی سے بات کرو۔ میرا بھائی جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے،
اور بس میں شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، لیکن اس بات کو میں کوئی 2-3 مہینے تک اگنور کرتی رہی کہ میں اپنے بھائی سے کیا بات کروں، مجھے نہیں بات کرنی، اور میں نے اپنے دل کے اندر اس آنے والی اس آواز کو بس اگنور کیا۔ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے تھے اور اچانک میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں جو تیار بیٹھی ہوئی تھی بستر پہ پڑ گئی۔ میری طبیعت خراب دیکھ کر میرے میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ریسٹ کرو، میں مہمانوں کو لے آتا ہوں، اور ان کو کہیں ڈراپ کرنا تھا۔ بھالنی بہن کہتی ہیں کہ میں لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ کہتی ہیں تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگے کہ چاروں طرف اندھیرا ہوا ہے، ایسا اندھیرا کہ سمجھ نہ آئے۔ میں سوچوں کہ مجھے تو دن کا وقت تھا، اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی تو گھر میں سے کسی نے پردے گرا دیے ہوں، لائٹ آف کر دی ہوں اور میرا کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، اس وجہ سے اندھیرا ہے۔ وہ کہتی ہیں تھوڑی دیر میں مجھے اپنے میاں کی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ تم جاگ رہی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں اٹھ گئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا طبیعت کیسی ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ آپ لائٹ تو آن کر دیں میں اٹھوں۔ تو انہوں نے کہا لائٹ تو آن ہے، پردے بھی اٹھے ہوئے ہیں، دھوپ بہت زیادہ آ رہی ہے، تم اپنی آنکھیں کھولو تو سب ٹھیک ہے، روشنی بہت زیادہ ہے ارد گرد۔ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ میں آنکھیں کھولوں تو مجھے کچھ نظر نہ آئے۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ میری آنکھیں بند ہیں اور کھل نہیں رہی، لیکن پھر مجھے احساس ہو گیا کہ میری آنکھیں بھی کھل رہی ہیں لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے میاں کو یہ کہا کہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے، کہتے کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے دیکھا تو بخار تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بس بخار ہے تمہیں کیا ہوا؟ کہتی ہیں اس کے بعد کچھ میری کیفیت ایسی ہو گئی، مجھے لگا کہ بس اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور میں مرنے والی ہوں، اور آواز میری تھی، الفاظ بھی میرے تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس وقت صرف یہی آواز نکلنے چاہیے میرے منہ سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے میاں کو کہا کہ بس اب میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میں مرنے والی ہوں، میری یہ وصیت ہے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو مال اور جو باتیں اور جو بھی وصیت کے متعلق معاملات تھے وہ سارے میں نے وصیت کی۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ بچپن میں ہمیں سورہ یاسین کی محفل میں جانے کا موقع ملتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ، وہاں پر سورہ یاسین بہت زیادہ پڑھائی جاتی تھی، تو کہتی ہیں وہ ایک دم میرے زبان سے ادا ہونا شروع ہو گئی، حالانکہ میں نے سورہ یاسین کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ میں نے پوری سورہ یاسین پڑھی اپنے ہوش و حواس میں، نظر مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے میاں کو کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی آپ مجھے معاف کر دیں، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، رشتہ دار جو بھی لوگ ہیں، ان سب سے بھی میں معافی مانگتی ہوں، آپ ان سب کو میرا پیغام دے دیجیے گا، میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور کہتی میں نے کلمہ پڑھا، اور کہتی پھر اس وقت میری زبان پر وہ درود شریف آ گیا جو کبھی کبھار میں پڑھا کرتی تھی، اور کہتی بس میں نے درود شریف کی، بس درود شریف بس میری زبان سے نکلے۔ کہتی میرے میاں کیا بول رہے تھے، ظاہر گھبرا گئے تھے اور بہت پریشان ہو رہے تھے، وہ جو بھی بول رہے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور مجھے بس اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ میرا تو اب جانے کا وقت آ گیا اور یہی حقیقت ہے، اور باقی فیملی کے لوگ اور اولاد اور جتنے بھی رشتہ دار وہ تو سارے گھبرائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے سوچے گا، سب گھبرائیں گے، لیکن یہ ان کی ایک دنیاوی کیفیت ہے اور اب میرا تو اس دنیا سے پردہ ہونے والا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے اپنے میاں کے پریشان ہونے یا اس پہ کوئی خاص پریشانی نہیں تھی، بس میں نے ان کو کہا کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں اور مانیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، اب اس کو قبول کریں جلدی اور انتظامات کریں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب میرا جنازہ ہو تو شام کے وقت ہو اور کسی غیر مرد کی نظر میرے پہ نہ پڑے۔ ان بہن کا جو باقی کا واقعہ انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ڈھیر سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر پل میں ہر لمحے میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔